ناظرین گرامی، قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم و حوا کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے شیطان مردود کے بہکاوے کے نتیجے میں حضرت آدم و حوا کی جنت کے گوشہ عافیت و راحت سے بے دخلی اور انہیں زمین پر بھیجنے کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ان کی اس نئی جائے قیام پر آمد اور پیش آنے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستوں، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ تیسری قسط۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ یہ سلسلہ ایک تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، جیسا کہ روایات میں ذکر ملتا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ گزشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی ستر گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنی کتاب بال جبرائیل کے شعرائے افاق نظم روح ارضی آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہیں۔ آدم و حوا کے اس نئے ٹھکانے کا ذکر جس دل نشین پیرائے میں کیا ہے، اسے بڑھ کر اس کی نقشہ کشی کی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم یہ پوری نظم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردہ میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبدے افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، سمندر، یہ ہوائیں، ہی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، نہ پیدا تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ تعمیر خودی کر اسرار رسا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرار میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں،
جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیرے صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کشو فارز و کم ازار ازل سے، اے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ ناظرین محترم، جنت کی پرکیف فضاؤں سے اس کرائے ارض پر منتقل کیے جانے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے ساتھ نئے چیلنجوں کا سامنا تھا۔ اب انہیں یہاں نئے ڈھب سے گزر بسر کرنا تھا اور یہاں کے سرد و گرم حالات کا اپنے ہی طور پر مقابلہ کرنا تھا۔ جو مفصل حالات اس ضمن میں صدیوں بیشتر کی کتب میں ملتے ہیں، ان کے بیانات اور مختلف مکاتب فکر کے مابین کئی طرح کے اختلافات موجود ہیں، لیکن اپنی اپنی حد تک ائمہ اسلام، محدثین، مفسرین اور شارحین نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہاں ہم ان کی روشنی میں حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے قصص القرآن میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر تمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجہ زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، دانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی، اس طرح مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر جب حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، روایات میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کے جدائی اور حالات میں بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا مقام جزیرہ سرندیپ سری لنکا تھا، یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایت کے موجب خدا نے آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہوگی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ جنت میں سرزد ہونے والی خطا کی تو انہیں معافی مل گئی،
لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، روز محشر ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کی خطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے پر اپنی صفائی پیش کرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ہاں جی، محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ نے روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے؟ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر شدید غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ اسے مجھے درخت کے پھل سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میری بجائے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو اپنی ہی جان کی فکر ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہم دنیا کے بکھیڑوں میں الجھ کر آخرت کو فراموش نہ کریں، جہاں ایک ایک عمل کو انصاف کے میزان پر تولا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے مزید وابستہ احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ و لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔